الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. جیسے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. ہماری گنتی محدود اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود. ہماری گنتی محدود. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک کے ساتھ ایک صفر لگائیں تو کیا بنے گا؟ 10. چلو اب دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتے ہیں آپ. 2 صفر لگائیں تو کیا بنے گا؟ 100. 3 صفر لگائیں 1000. 4 صفر لگائیں 10,000. 5 صفر لگائیں لاکھ. آگے 10 لاکھ. کروڑ 10 کروڑ. آگے ارب 10 ارب. آگے خرب 10 خرب. خرب سے آگے کیا لفظ ہے یہ تو سنے ہوں گے. آگے نیل 10 نیل. پدم 10 پدم. اور سنکھ آخری عدد ہے مہاسنکھ. آکنا مہاسنکھ کہ ایک کے دائیں جانب
19 صفر لگائے جائیں تو مہاسنکھ بنتا ہے. یعنی گنتی ایک حد ہوتی ہے. ہماری گنتی محدود، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں. یہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے چبڑ جی والے بروساد انہیں کتاب تھی، اس میں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اب کچھ اور الفاظ میں ملین بلین اور وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہوں لیکن یہ عربی کے اندر یہاں تک مہاسنکھ. یہ ہمارے اردو میں ہیں یہ الفاظ، اردو کے ہیں. عرب کرم یہ اردو کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ہماری گنتی محدود، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اور نعمت یہ منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. نعمت منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے، جیسے احسان محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، غلام ہے. کوئی کسی پر احسان کر دے، مشکل وقت میں احسان کر دے، ساری زندگی کے لیے اس کا سر جھک جاتا ہے. الانسان عبد الاحسان. نعمت منعم کو پہچاننے کے لیے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں یا کرنا آگے ان کا شکر یہی ہے آگے کہ سب سے پہلے اس پیاری ذات کو پہچانے جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. اور پھر ان کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش کریں. میں نے میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں. اصلاح کے تو ہم نے آخری سانس تک محتاج ہیں. یا بھائی اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. اصلاح میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعا ہے ہر وقت. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ایسے راستے میں گاڑی چل رہی ہو، اگر راستے سے گاڑی ہٹ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ فوراً آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی راستے سے ہٹ گئی ہے. اگر ہاں فوراً کوشش کرتے ہیں گاڑی کو راستے پر لانے کی، سڑک پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی. بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. بھائی عرفان ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. بھائی سلطان صاحب بھائی ہمارا اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے ہیں.
آنکھ دی ہے، آنکھ کو استعمال کرنے کے طریقے ہی بتلائے رحمہ اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو فرما دیجیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ دوسری آیت میں اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان سے کیا چیز مخفی ہے الحمدللہ، وہ ہمارے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سبحان اللہ، کہ وسوسہ کہتے ہیں معمولی خیال جو آئے اور چلا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنے خیالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ خیال کی تعریف یہی ہے نا، خیال ہی کوئی جو قرار نہ پکڑے، بس آئے اور چلا جا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، کتنے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم وسوسے کو بھی جانتے ہیں، خیال ہے جو معمولی سا خیال جو آیا اور چلا گیا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، ہم بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کتنی واضح ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کہ جہاں تم تین ہوتے ہو الا هو رابعهم، چوتھے وہاں پر ہم ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں تم پانچ ہوتے ہو چھٹے ہم ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی روح بھی یہی ہے، تقوی کی روح بھی یہی استحضار ہے اپنا۔ قائد یوسف رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ بہرحال دیکھو جو مناسب ہیں یہ سب ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، سب منصب بھی الحمدللہ سب یہ امانت ہوتے ہیں، جہاں تک ہو سکے بجا لانے کی کوشش کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر محکمے میں اپنے کچھ بندے نمونے کے طور پر رکھے ہوتے ہیں، نمونے کے طور پر رکھے ہوتے ہیں جو اتمام حجت ہوتے ہیں۔ سرکاری چیزیں ہیں ایسی، یہ مرثی کی چیزیں، یہ بھی امانت ہے، یہ ساری چیزیں، بلکہ یہ جسم یہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، خدا کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ کوئی انگلی کو نہیں کاٹ سکتا یا رکھنا، خودکشی کرنا حرام ہے، کیوں؟ یہ جان کوئی آپ کی اپنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بس بات بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ پر کر رہا تھا نعمت منعم کو پہچاننے کے لیے ہے۔ ہاں یہ آنکھ اللہ میں نے دی ہے، اس آنکھ سے سب سے پہلے جو آنکھ دینے والی ذات ہے اس کو پہچانے۔ الحمدللہ یہ آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادر ذات نبی نہ پیدا کر دیں، پیدائشی طور پر نبی نہ پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی رب۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں ہاں یہ جو ہے اس میں کوئی ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، بیماری ہو جائے، آگے ہاں جسم ہے اور پھر آگے اللہ اس کے علاج معالجے کے سلسلے بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالے۔ اس لیے کہتے ہیں علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے۔ ہاں ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شرطیہ علاج، شرطیہ علاج، بھائی شرطیہ علاج تو ڈاکٹر اپنا خود نہیں کر سکتے، کسی اور کو کیا کریں گے؟ نہیں وہ نہیں، شرطیہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو ماشاء اللہ بہت سے نئے ڈاکٹر صاحبان وہ نسخے کو اوپر لکھتے ہیں ہوا الشافی، نسخہ لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں ہوا الشافی، شفا دینے والی ذات وہ ہے الحمدللہ۔ یہ تو بہانہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جانا تو سب نہیں ہے اور یہ زندگی ہے تھوڑی سی، لیکن بھائی فاروق صاحب بڑی قیمتی ہے۔ ہاں اپنے بڑے ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ اب آپ دیکھ لیں آج کے دن کے اعمال کا آپ آج کے دن کے نیک اعمال کا جائزہ لیں گے، مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ الحمدللہ کوئی غلطی یاد آ جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاق کی ہے، ان میں کچھ اپنے بزرگوں کی نیک صحبت اور نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ بعد ایسے ماشاءاللہ ہمارے آپ جیسے نیک حضرات سلیم الفطرت ہوتے ہیں، پہلے سے ہی طبیعت میں نیکی الحمدللہ، لیکن کہیں ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو یہ اپنی بیماری کا احساس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ اور فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اور سے کسی نے پوچھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمائے لگے غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، معاف کر دیا کریں کچھ۔ ہاں چلو اپنا جائز حق ہے نیک طریقے سے حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، وہ کوئی حرج نہیں اس میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کوشش کے باوجود حق نہ مل سکے تو مایوس نہیں ہونا ہے بھائی،
اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھو یہ حق تلفی کرنے والے یہ غریب ہیں، غریب ہے. لا لا لا، یہ امیر نہیں یاد رکھنا. یہاں کے مظلوم، یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر یاد رکھنا. بس بچا کریں. ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف گزری ہے، تسلی بھی آخرت کی باتوں سے ہے. اللہ اپنی مہربانی ہے آخرت کی باتیں 100 بار بھی سنے نہ تھکیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر روز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 1200 طلباء کو میں تکرار کرتا ہوں، طلباء سے ان کو نیا 100 پڑھاتا ہوں تو آپ کو نیا بیان بھی ہر روز سنا سکتا ہوں. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بیان، اصل چیز عمل ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی شیطان ہے، شیطان یہ جنت سے ہو کر آیا ہے جس میں یہ جنت میں رہ رہا تھا. بس بات بڑھ جاتی ہے اور مضمون شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکالمہ نقل کیا ہے. تفسیر کبیر میں قرآن پاک کی تفسیر ہے، عربی کے اندر ہے، غالباً 30 جلدوں میں ہے. غالباً مجھے ایسے آپ پڑھتا ہے 30 جلدوں میں ہے قرآن پاک کی ایک تفسیر. میں بہت پہلے شروع میں درس دیتا تھا مدرسہ محمدیہ میں ظہر کے بعد، تو اس میں پھر حوالہ دے میں قرآن پاک کی ایک تفسیر 1000 جلدوں میں لکھی گئی ہے. 1000 جلد میں لکھی گئی ہے. قرآن بحر ذخار ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہے. کیا کروں بھائی فاروق صاحب، مجھے بتلاؤ یہ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہوئے اوپر؟ بتلاؤ اوپر کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ کتنے؟ حالانکہ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں یہ پنکھے لگے ہوئے کتنے؟ یہ پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ہمارے کتنے بھائی ہر جمعے کو تشریف لاتے ہیں، اب سب سے پوچھتا ہوں یہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ حالانکہ نظر آ رہے ہیں اللہ اس میں گرامی ہے. ہاں منان صاحب، اللہ اور ہمارے سب بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے. مجھے اگر فرصت ملے میں اپنے ایک ایک بزرگ بھائی نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں. یہ جنت کی محبتیں ہیں الحمدللہ. یہ کتنے ہیں پنکھے میں بھی نہیں بتلا سکتا، حالانکہ یہیں رہ رہا ہوں. اللہ. اور آپ سے پوچھوں گھر میں پیالیاں کتنی ہیں، پلیٹیں کتنی ہیں؟ بتلا دیں گے. اور پوچھو تو کھڑکیاں کتنی ہیں تو شاید وہ بھی جلدی سے نہ بتلا سکے. چھوٹا گھر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تھوڑا سا بڑا گھر ہو تو اس کی کھڑکیاں بھی نہیں بتلا سکیں گے. یعنی ہمارا علم محسوسات کے بارے میں بھی کتنا کمزور ہے، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کتنا کمزور ہے. جب تک آپ پنکھے شمار نہ کر لیں آپ کو ان کی تعداد کا پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، سبحان اللہ. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت سے جو پتہ بھی گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے. الحمدللہ. یہ علم تو ان کا اللہ، ہمارا کیا علم ہے اللہ. اس لیے علم کی وجہ سے کبھی فخر نہیں آنا چاہیے اللہ. کوئی فن ہو کسی ہے کوئی بھی علم ہے، یہ بھی علم دین ہے. آگے ہاں علم پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ پائے، کوئی فخر نہ پائے. اس خیال سے اللہ بچائے ہے ہم چوما دیگر نیز کہ ہم جیسا کوئی نہیں آدمی. یہ غلط خیال ہے، خام خیالی ہوتی ہے. نہیں اللہ میاں کا علم کیسا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتہ گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے تر یا خشک وہ بھی رب کے علم میں ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ.
یہ ہے نظام تو ان کا ہے. ہاں یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسکول کالج کے بچے ہیں، ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں اپنی نیک ماحول میں رہیں، نیک صحبت میں رہیں. یہ بھی نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ. سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی لیکن ایمان کی فکر یاد آئے. غلط ماحول سے خوب پڑھیں، محنت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. الحمدللہ نیت خدمت کی اور صحبت نیک. پھر آپ کو انگریزی پڑھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ. ہاں یہ ریاضی پڑھنا بھی ثواب ہے آپ کا الحمدللہ. ہاں یہ نیت خدمت کی الحمدللہ. میں برطانیہ میں تھا وہاں پر، اب مجھے تو انگریزی نہیں آتی یار. اب وہاں نائجیریا کے 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تو مجھ سے ساتھ کہیں ان سے کوئی خیر کی بات کر لیں. پھر میں نے ان سے کچھ دیر میں خیر کی بات کر رہا تو میں اردو میں بات کر رہا اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھی تھے وہ انگریزی جاننے والے، وہ انگریزی میں ترجمہ کر رہے. ایک نظام پورا لانا خدمت. یا عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے الحمدللہ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. شریعت مطہرہ یہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ. دکان کو نہیں چھڑواتی، آگے ہاں وہ دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے کہ آپ کہ جس پیاری ذات نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے ایک ایک سانس کو ان کی خوشی میں استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے الحمدللہ. بس بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ قبول دیکھو چھینک آنا ایک طبی عمل ہے. چھینک آنا طبی عمل، لیکن ہماری چھینک کے اوپر بھی شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے، اور اس غیر اختیاری عمل میں بھی رہنمائی کر رہی ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے. کہ جب چھینک آئے تو حدیث میں آتا ہے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. چھینکنے والا الحمدللہ کہے. کوئی 2-3 مرتبہ آ جائے، کوئی زکام ہو وہ تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی 1-2 مرتبہ آ جائے تو بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی کو 1 مرتبہ چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، دوسری مرتبہ آئی پھر کہا الحمدللہ، تیسری مرتبہ فرما فانت مذکوم، آپ کو زکام لگا ہوا ہے، اس میں گنجائش ہے. چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ. ہمارے ہر شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح کی بیماری ان کا علاج بہت پہلے میں نے اللہ اس کا مطالعہ کیا ہو، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ الحمدللہ کہنے کی کیا حکمت ہے. حکمت بھائی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں کیا دماغ چلانا ہے آپ کا؟ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی کہ یہ میرے رب کا، میرے پیارے مولا کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، بس. اور کیا میں نے سر جھکانا ہے؟ غلام کوئی حکم کے سامنے حکمت تلاش کرتا ہے نا. غلام کا کام بندگی ہے، بندگی سر جھکانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ تھوڑی بہت بیان کر دی جاتی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے حضرات اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے رہتے ہیں حکمتیں. آقا بھی حضرات، علماء کرام، مشائخ اور بھی حضرات، وہ بھی اپنے اپنے نیک انداز سے وہ بھی اللہ القاء کرتے ہیں. کہ جب چھینک آتی ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے. کیوں کہتے ہیں؟ جب چھینک آتی ہے تو آپ دیکھیں ایک دفعہ چھینکتے وقت بالکل منہ کی شکل بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں جو چھینکتے وہ جو حالت ہوتی ہے، منہ کی شکل بدل جاتی ہے، بالکل چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی چھینک ختم ہوتی ہے وہ چہرہ اپنی اور وہ ہے پہلی حالت، منہ پہلی حالت کے اوپر واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے
پہلے ایک دفعہ آپ کی شکل کو ہم نے بگاڑ دیا تھا اور ہم نے پھر دوبارہ ٹھیک کر دی ہے. ہماری اس نعمت پر شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں. الحمدللہ. ہاں سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر یہ چھینکنے والا پھر دوبارہ دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب آپ دے حتیٰ کہ جمائی آئے، اب حدیثی میں جمائی آئے تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اور بھی ہے اعوذ، جمائی میں کچھ سستی کا اثر بھی ہوتا ہے کبھی، فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کو جمائی نہیں آتی تھی. یہ ہے جمائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ بیٹھتے رہا کرے. نیک مجالس میں گھر میں بھی اپنے گھروں میں بھی ہو سکے تھوڑی تھوڑی خیر کی بات کرتے رہے، سناتے رہے. اللہ نیک بات اپنے بچوں میں بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشی سے نوازے، اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آمین.